السلام علیکم، صبح بخیر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روز کی طرح منڈے سے فرائیڈے تک صبح 9:03:45 پہ باخبر 45 سیکنڈ 45 سوری آپ یہ موسٹ کروشل چیز مس کر گئی. 9:03:45 9 کنٹینیو 9:03:45 پر باخبر سویرا کو لے کر میں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں جناب شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج جمعہ المبارک ہے، تو ایک تو جمعہ کی مبارکباد تمام لوگوں کو. ساتھ ہی کل علامہ خادم حسین رضوی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے، ان کے انتقال کی ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ چند دن سے بخار میں مبتلا تھے. کل اس واقعے پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر سیاسی اور سرکاری افسران کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا، اور ان کی حوالے سے دعا بھی کی گئی. ہم بھی انشاءاللہ آج اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ساتھ ہی جناب کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول، بالکل آؤٹ آف کنٹرول صورتحال ہوتی جا رہی ہے. اور اب تو لگ رہا ہے شفاعت کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو بات کی جا رہی تھی بہت سارے علاقوں میں ان کا ہونے جا رہا ہے. اور NCOC کے مطابق جو ان کی طرف سے جو سفارشات پیش کی گئی تھی، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان میں سے بہت ساری پابندیوں کا اطلاق تو آج سے ہو رہا ہے. جیسے کہ انڈور شادیوں پر 20 نومبر سے کہا جا رہا تھا کہ انڈور شادیوں پر پابندی ہوگی، لیکن جو میرج بینکوٹ ہالز والوں نے اس پابندی کو ماننے سے انکار کر دیا. اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے زیادہ کیسز جو اس وقت کرنٹلی شفاعت ہیں وہ پنجاب میں ہیں، پنجاب کے بعد پھر سندھ میں آتے ہیں. تو صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کورونا کے بڑھتے کیسز، آج سے انڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی. احتیاطی تدابیر کے دوسرے مرحلے کا نفاذ 31 جنوری تک رہے گا. ملک میں کوئی بھی ایسا اجتماع جس میں 300 سے زائد لوگ شریک ہوں، محدود تقریبات میں بھی SOPs کی مکمل پابندی کرنا ہوگی. تحریک انصاف گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. اسمبلی میں 13 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی. بلاول بھٹو کا دعویٰ ہے کہ PTI کے پاس وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہی موجود نہیں. آزاد ارکان کو تو آسرا دلایا جا رہا ہے. ٹریفک میں پھنسے شہریوں کی رہنمائی اب FM ریڈیو سے. خیبر پختونخوا ٹریفک پولیس نے پہلا FM ریڈیو متعارف کروا دیا. رش سے نمٹنے کے لیے عوام کو بر وقت آگاہ کیا جا سکے گا. ریڈیو سے ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا. پاکستان ریلوے نے بڑی تیاریوں کے بعد آخرکار کراچی سرکولر ریلوے کو جزوی طور پہ بحال کر دیا. ابتدائی ٹرین پپری سے سٹی اسٹیشن تک چلے گی. آج شہری مفت سفر کریں گے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ 1 سال میں KCR کو مکمل کر دیا جائے گا. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ دیتی چلیں کہ جو سیکنڈ لہر آئی ہے کورونا کی، اس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ صرف کل کے دن میں 2738 افراد کا جو کورونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. ملک بھر میں اس وقت 33,562 کورونا کے ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ کل شفاعت بہت زیادہ ٹیسٹ بھی کی گئی. کل صرف کیے جانے والے ٹیسٹ کی جو تعداد تھی وہ 42,902 تھی. جی جناب، اور ایکٹیو کیسز کی تعداد جیسے آپ نے خود سنا کہ 33,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور وہ کیسز جو تشویشناک حالت میں ہیں ان کی تعداد اب 1800 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، اور ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اعداد و شمار جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے NCOC کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ، جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ چونکہ یہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، کورونا وائرس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث شادی کی انڈور تقریبات پر پابندی پر عمل درآمد کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے. بالکل جی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تحت احتیاطی تدابیر کے دوسرے مرحلے کا نفاذ 31 جنوری تک رہے گا، اور جس میں انڈور شادی تقریبات پر پابندی ہوگی. ملک میں کورونا وائرس کی دوبارہ پھیلاؤ کی وجہ سے کوئی بھی ایسا اجتماع جس میں 300 سے زائد لوگ شریک ہوں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یاد رہے کہ کوئی بھی اجتماع
جبکہ محدود پیمانے پر ہونے والی تقریبات میں بھی کورونا SOPs کی مکمل پابندی کرنی ہوگی. اور اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام پاکستانیوں پر لازم ہے کہ NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور خلاف ورزی پر قانون کے مطابق ورنہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. کورونا کے باعث درپیش اس اچانک صورتحال سے جہاں شادی ہالز کے مالکان پریشان ہیں وہیں شادی کی تقریبات کے لیے ہالز کی بکنگ کرانے والے افراد بھی مشکلات کے شکار ہیں. ایک مسئلہ تقریب کے لیے کھلی جگہ کا انتظام کرنا اور دوسرا شادی ہالز مالکان سے بکنگ کے پیسے واپس لینا ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں کام اتنے آسان نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خواجہ ایم طارق جو کہ جنرل سیکرٹری میرج ہال لا اونرز ایسوسی ایشن کے. ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بالکل. اور ساتھ میں ہمیں نوشین حامد صاحبہ بھی جوائن کریں گی جو کہ پارلیمانی سیکرٹری برائے قومی سے ڈاکٹر نوشین احمد ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. جی شفاعت. تو پہلے خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کتنی بکنگز اس وقت موجود ہیں جن کو کینسل کرنے کے لیے اب ظاہر ہے آپ لوگوں کو اصولی طور پہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے جن لوگوں نے ریزرویشنز کرائی ہیں. تو کیا آپ لوگوں کے تحفظات ہیں؟ السلام علیکم. سر دیکھیں ایسا ہے پوزیشن اس وقت یہ ایک پبلک ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے 15 سپٹمبر کو جب گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو کھولنے کی اجازت دی تھی تو اس کے بعد ہی میرج ہالس کے اندر بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور اوبویسلی یہ ایک فیوچر بیسڈ بزنس ہے. اس کے اندر جو بھی بکنگ ہوتی ہیں لوگ اپنے 2 مہینے 3 مہینے یا 4 مہینے آگے کی جو ہے نا وہ پلاننگ کر کے اپنی بکنگس کراتے ہیں. پورے سال پہلے لوگ بکنگ کروا لیتے ہیں. بالکل ایسے. میں تو آپ کو منیمم ٹائم بتا رہا ہوں. اٹ گوز اپ ٹو 6 months بھی ہوتا ہے. سال بھر پہلے کی بھی لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن کورونا کی وجہ سے لوگ ویسے ہی بہت محتاط ہوئے تھے اور وہ ظاہر ہے ایک چیز 15 ستمبر کے بعد سے بکنگ کا اسٹارٹ ہوا. پرابلم یہ ہے اس وقت کہ جو ہال مالکان ایک طرف ہے کیونکہ پچھلی بھی جو 6 months کا جو پیچھے لاک ڈاؤن تھا اس کے ریفنڈ ابھی مکمل نہیں ہو پائے تھے. اور اس میں ہماری پالیسی یہی ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جی کھلنے کے 2 مہینے کے بعد سے ہم پراپر ریفنڈ اسٹارٹ کریں گے تاکہ کیش فلو ہمارا بنے تو ہم ریفنڈ اسٹارٹ کریں. ابھی وہ لائبلٹی سیٹل نہیں ہوئی تھی کہ اب یہ ایک نیا جو ہے تیاری کر رہے ہیں اس کو بند کرنے کی جس کی وجہ سے ہال مالکان پریشان. جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے اندر وہ آپ سمجھیں ایک ہال سے تقریباً کوئی 40 سے 50 بندہ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے اور اس میں تقریباً 70 سے 75% لوگ وہ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس کے بریڈ ارنرز ہیں. جس دن فنکشن ہوگا تو ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. کتنے افراد ہیں جن کا روزگار اس سے دیکھیں وابستہ ہے جو کہ متاثر ہوگا؟ لگ بھگ جو کراچی میں اباؤٹ 800 کے قریب میرج ہالز ہیں. تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار یہ لوگ بنتے ہیں اور خاندان بنتے ہیں. جب آپ خاندانوں کی بات کریں آن ایوریج تو پھر یہ فگر لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اور کیونکہ میں نے کہا اس میں میجورٹی طبقہ وہ ہے جو کہ ڈیلی بیسس کا بریڈ ارنر ہے جو کہ فنکشن ہوگا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے. اب آپ ایک بہت بڑے طبقے کو جو ہے نا اس وقت آپ سمجھیں کہ بالکل بے روزگار کرنے جا رہے ہیں. وہ بہت بری حالت کے اندر ان کے چہروں پہ مایوسی اور غم کی حالت ہے اس وقت. حکومت کا کنسرن ہے کہ SOPs پر محدود انڈور تقریبات میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیں ہماری اس میں تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے وہ پورے پاکستان کی بناتی ہے. پاکستان کے اندر جو میرج ہالز بنے ہوئے ہیں وہ مختلف صوبوں میں مختلف ماڈلز کے تحت بنے ہوئے ہیں. ہم اگر کراچی کی بات کریں دیکھیں کراچی میں آپ کے پاس اوپن اسپیسز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر وہ آپ کو گراؤنڈس کے اندر ایمینٹی پلاٹس کے اوپر یا سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے. اس پہ سپریم کورٹ کے آلریڈی ڈائریکٹرز موجود ہیں کہ جی ان جگہوں کے اوپر آپ تقریبات نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں کراچی ایک بہت ہی گنجان آباد شہر ہے, کمپیکٹنیس ہے چیزوں کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رجسٹرڈ جگہوں کے اوپر کوئی وے آؤٹ نکالیں. آپ نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایگزامپل دی. اس میں ایک چیز اور بھی کہی گئی ہے کہ دیکھیں آپ جو بھی پالیسی بنائیں اس کو اسٹیک ہولڈرز کو سامنے ان کو مشاورت میں لیں. ہم جتنے بہتر طریقے سے آپ کو چیزوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا بھی ویژن یہی ہے کہ معاملات کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ آپ بیماری سے بھی لڑ سکیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی چلا سکیں. بھی جو کہ آپ بھی اسٹیک ہولڈرز میں آپ بھی شامل ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اعتماد ملے. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آنے والے حالات میں جو آنے والے دنوں میں آپ صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں کہ مزید چیزیں خراب ہو سکتی ہیں؟ یہ جو پابندیاں بھی لگائی گئی آپ یہ سوچ لیں کہ 2 یا 3 ہفتے بعد اس کو سمہاؤ لفٹ کر لیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت تو سچویشن جو ہے وہ ایک بہت سیریس ٹرن لے رہی ہے اور جو اس وقت ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی روشنی میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ دن کچھ ہفتے جو ہیں وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور حالات جو ہیں جو پچھلی فرسٹ ویو ہے اس سے زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں.
NCOC जो भी डिसीजन लेता है वो उसी डेटा की रोशनी में लेता है जो उसके पास कलेक्ट होता है। तो अभी जो रिसेंट राइजेस इन केसेस से जब उनको स्टडी किया गया तो वो देखा कि ये वो लोग इफेक्ट हुए जो किसी न किसी पब्लिक गैदरिंग में गए थे। तो वो उसकी रोशनी में ये डिसीजन किया गया है कि पब्लिक गैदरिंग को जितना भी लिमिट किया जा सके वो करें, और चूंकि ओपन स्पेसेस में वायरस के स्प्रेड का अंदेशा कम होता है कंपेयर टू क्लोज स्पेसेस, तो इसलिए ओपन जगहों के ऊपर गैदरिंग की इजाजत दी गई है। और ये डिसीजन टोटली कौमी मफाद में है। हम लोगों के हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी चोक हो चुके हैं, चोक होने के करीब हैं, बेड्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हुए हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं उन पे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त। बिल्कुल, और डॉक्टर साहिबा हम कराची में भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके जो कोरोना वार्ड्स हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुके हुए हैं। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे किसी भी बड़े इज्तिमात में अगर वहाँ से पता चलता है कि कोरोना वायरस फैला है तो ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही अगर शादी हॉल्स में जो कोरोना फैल रहा है जिनकी वजह से, क्योंकि लोग काफ़ी मिल रहे हैं और हमने खुद भी देखा है कि लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं करे, तो फिर एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा? शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ लिया जाएगा या फिर जिनके यहाँ शादी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? देखिए जी, जो वहाँ का इंतज़ामिया का जो भी ऑर्गेनाइजर होगा ऑब्वियसली उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि SOPs पे अमल दरामद कराना तो उन्हीं का फर्ज है ना जिनकी जगह है। तो उन लोगों ने वहाँ पर मास्क की बगैर किसी को एंट्री की इजाज़त नहीं देनी, सैनिटाइजर्स उसके पास मौजूद होने चाहिए, जिस तरह से उनको SOPs दिए गए थे कि खाना जो है वो टेबल्स के ऊपर सर्व हो, बुफेज नहीं लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना तो मालिकान का ही काम था। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो टाइम खोले भी गए थे शादी घर, SOPs पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाता और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती तो शायद ये वाला डिसीजन ना लेना पड़ता। मगर मैं बिल्कुल इन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रही हूँ और मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो डेली वेजेस के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उनकी हर पॉलिसी, हर सोच जो है उनको सपोर्ट करने के लिए होती है। डॉक्टर साहब, बस यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर जैसे शादी हॉल मालिकान का एक बड़ा तासुर है और वो बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर आप बंद कर देते तो हमारे डेली वेजेस बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या अगर मेहमानों की तादाद पे एक मार्की में अमूमन 1000 अफराद की जगह होती है, अगर उसको रिड्यूस करके 100 अफराद पे कर दिया जाए या 150 अफराद पे कर दिया जाए तो SOPs किसी हद तक अमल दरामद उन पे हो सकता है? 100% तो फिर भी नहीं हो सकता। तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि मेहमानों की तादाद कम करके शादी हॉल्स का सिलसिला खुला रखा जाए? देखिए जी, ये चीज़ें तो डेली बेसिस के ऊपर असेस होती रहती हैं। NCOC डेली मीट करता है, ये सजेशंस उनके पास जाते हैं और इसके ऊपर डिसीजंस जो हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। मगर असल मसला मार्कीज़ का नहीं है। मार्कीज़ में तो फिर खुली स्पेस होती है। हमारी मेजॉरिटी शादी हॉल्स जो हैं, जो मेन बल्क है शादी हॉल्स का, वो छोटे छोटे से हॉल्स हैं और उसमें तो बहुत मिनिमम 100, 150, 200 की भी कई दफ़ा इतने कम लोगों की भी कैपेसिटी होती है और वहाँ पर ही असल में इशू ज़्यादा वहाँ पर ही अराइज हो रहा है। और बाद में ये चीज़ें बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन होंगी और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में पॉलिसीज को रिवाइज भी किया जाएगा और अल्लाह करे थोड़ी नर्म पॉलिसीज हों और लोगों पे भी बहुत ज़्यादा इंसार करता है कि लोग कितना ख्याल करें। देखिए तारिक साहब, हम आपकी प्रॉब्लम को भी समझते हैं कि इंतज़ामिया ने एक शादी हो रही है तो आप बार बार शादी के इवेंट के अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो समहाउ ख्याल नहीं करें, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। तो ये आप लोगों के लिए तो इम्प्लीमेंट इसको करवाना बहुत बड़ा टास्क है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही थी, लेकिन हमारे यहाँ मॉडल ही गलत है। आप एक चीज़ समझें कि अगर जो एक मैरिज का फंक्शन हो रहा है या कहीं भी एक फंक्शन हो रहा है उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, आप अगर सारी जिम्मेदारी मैरिज हॉल की मैनेजमेंट को कर देंगे, देखें वो एक सर्टेन हद तक एक काम कर सकते हैं, वो सैनिटाइज़र दे सकते हैं, मास्क दे सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मना कर सकते हैं, हमारे अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं, लेकिन तादाद भी काफी कम कर सकते हैं। तादाद तो हमने ऑलरेडी कम कर दी है, ऑलरेडी जो है 50% और 1/3 के ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए लोगों के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको पता है अगर आपको कोई पनिशमेंट ना हो तो आप डैम केयर करते हैं। हमारे यहाँ ये एक रुझान है, हम कई दफ़ा समझा के थक गए कि अगर आप इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सबके ऊपर लॉ को इम्प्लीकेबल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जिसके ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो कभी ख्याल नहीं करता। जो ओहदेदारान है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही
कार्रवाई ना हो, जो लोग रिजर्वेशन करवा रहे हैं और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैरिज हॉल एसोसिएशन से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और ये मसला ख़वातीन और हज़रात अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर जैसे कि ख्वाजा साहब बता रहे थे कि तकरीबन 800 मैरिज हॉल में 50,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनका रोज़मर्रा का कारोबार, जिनकी आमदन इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल शफात, और वही बात मतलब लोगों पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब ड्यूटी आती है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि शादियों में लोग किस तरीके से SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती, कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता, और फिर जो इंतज़ामिया है वो बार बार तो नहीं अंदर इवेंट्स में घुस सकती कि नहीं जी आप प्लीज़ अपनी ख़वातीन से कहें कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो ये आपको और हमें करना है, अपने घर वालों के लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि हम ठीक रहेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारे जो बाकी दुनिया के जो कारोबार है वो भी चलते रहेंगे। खैर जी, अभी आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक पॉलिटिकल दौरे के हवाले से बात करते हैं। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा काबुल के हवाले से। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अफ़गान सदर की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा काबुल पर गए, और ये एक इस बात का वाज़ेह सबूत है जिसमें अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे के बाद की सूरत हाल, जो मुआशी तरक्की है और ख़िते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गानिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। काबुल में आम तातील रही और शाहराहें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के परचमों से सजाई गई। सदारती महल में वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। अफ़गान सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। The people of Pakistan, the government of Pakistan, we want peace. Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue. Notice with concern that the level of violence, despite the talks in Qatar, the level of violence is rising. My idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees. Pakistan is the country after Afghanistan which is most interested in peace in Afghanistan. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades. कल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भी काबुल में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। अफगान टीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बैट का तोहफा पेश किया। इमरान खान के साथ खिलाड़ियों ने तस्वीरें भी बनवाईं। और कल के दौरा काबुल के हवाले से ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये अफ़गानिस्तान का पहला दौरा है। जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अफ़गान अमन अमल को लेके भी, ये दौरा कितना अहम है? इस वक्त जो पीस प्रोसेस है वो एक क्रूशल स्टेज में दाखिल हो चुका है, और दोहा में भी बातचीत चल रही है, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना भी था और बढ़ाना भी है। तो पाकिस्तान से एक मैसेज ऑफ अश्योरेंस भी देना ज़रूरी था कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम अमन के ख्वाहां थे, ख्वाहां हैं, और इंशाअल्लाह पूरी मदद जारी रखेंगे ताकि जो अमन का अमल है वो आगे अपने मनकी नतीजे को पहुँचे, और हमारी जो आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें इजाफा हो। इस दौरे से हमने अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको फर्दर डीपन करना था। उसमें एक बड़ी अच्छी खुशगवार तब्दीली का आगाज़ हो चुका है, उसको मज़ीद मजबूत करना था, और ट्रांजिट ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड और जो इकोनॉमिक हमारा जो फ्यूचर है थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी, उसके बारे में भी तबादला ख्याल करना था। तो बहुत अच्छी नशिस्तें हुई। प्रेसिडेंट अशरफ गनी से एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग हुई तो बहुत अच्छी थी। डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए, 1-on-1 मीटिंग हुई मेरी वज़ीर ख़ारजा से, और उनकी जो टीम है
ان سے تبادلہ خیال ہوا اور ہم نے ایک مستقبل کا جو راستہ ہے اور ٹریجیکٹری ہے اس پر بھی اتفاق کیا، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہمارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، ایک شیئرڈ ویژن جو ہے ہمارا مستقبل کا، اس ڈاکومنٹ پر بھی ہم نے اتفاق کیا۔ شاہ صاحب، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور لاہور کی ملاقات ہے، جس میں افغان امن کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دورے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اس پرائم منسٹر صاحب کی سوچ سے پوری طرح واقف ہیں، ان کے جذبات سے وہ آگاہ ہیں، اور وہ منتظر تھے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے، اور انشاءاللہ انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ پاکستان تشریف لائیں گے، اور جہاں تک بات ہم نے پہنچائی ہے مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود، دورہ افغانستان کے حوالے سے ہم تجزیہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار رستم شاہ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ رستم شاہ صاحب، بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ امریکہ جو ہے اس وقت تیزی سے افغانستان سے نکل رہا ہے، خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ 2021 تک جو امریکی فوجی جو افغانستان میں ان کو واپس بلا لیا جائے گا، جس پہ نیٹو نے کافی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس دورے میں امریکی انخلاء کا جو ٹاپک ہے وہ کس قدر اہم ہوگا؟ دیکھیے، امریکہ کو بہرحال نکلنا ہے۔ نیٹو کے جو آبجیکشن ہے وہ میرے اپنی نظر میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ امریکہ کو جلد یا بدیر وہاں سے نکلنا ہے، اور یہ غلط بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ جلدی میں نکلنے والا ہے۔ امریکہ تو پچھلے 1 سال سے نکلنے والا ہے، پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے تیاری شروع کی ہے، تو 1.5 سال میں اگر وہ اپنی فوج کو نہ نکال سکے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جلدی میں نکل جائے گا۔ اس وقت ان کی صرف 4000 فوج ہے، 4800 فوج ہے، کچھ کنٹریکٹر کی اپنی سیکیورٹی فورسز بھی ہیں۔ اگر اس میں کوئی 1000 فوج اور ان سے واپس وڈرا کر لے اور کوئی 2500 رہ جائے، تو اس کے بعد 2500 بھی رہے اس وقت تک جب تک کہ کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عجلت میں فیصلہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی ہریڈ وڈرال ہو رہی ہے افغانستان سے، اور فوجوں کو تو بہرحال نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کے لیے جنگ جیتنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے۔ امریکہ کا جنگ تو، اور یہ تو ظاہر امکانات اب آؤٹ آف کوسچن ہے، لیکن امریکہ کا فوجوں کا نکلنا، جیسے آپ نے کہا، ایک سلو پروسیس ہے اور اس میں وقت لگے گا، عجلت میں امریکہ نہیں نکل سکتا وہاں پہ۔ لیکن کل جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ بڑے اہم وزراء بھی تھے، اور افغانستان ایک ٹریڈنگ نیشن ہے اور اس کی تجارت کا انحصار پاکستان پر ہے۔ اس تعلق کی بہتری کے لیے، اس تجارتی تعلق کی بہتری کے لیے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ تجارت بہت حد تک گر چکی ہے، کم ہو چکی ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ طورخم پہ اور چمن پہ کافی مشکلات کا سامنا ہے ٹریڈرز کو۔ 2-2 3-3 ہفتے کنٹینر وہاں پہ ٹھہرے رہتے ہیں، ان کو کلیئرنس ملتا نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ 5 6 7 8 محکمے، ڈپارٹمنٹس، ایجنسیز ڈیل کرتے ہیں اس سارے معاملے کو، حالانکہ وہاں پہ ایک نظام ہونا چاہیے، طورخم میں بھی اور چمن میں بھی ایک نظام ہونا چاہیے، کوئی ایک کیپٹن آف دا ٹیم ہونا چاہیے تاکہ باقی سارے محکمے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کریں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کچھ مزید ہمیں راستے کھلنے ہوں گے، جیسے غلام خان ہوا، کوئی وہاں پہ کرم میں کوئی راستے 1-2 کھولے، یا میران شاہ میں یا وانا میں، تو یہ راستے ہمیں کھلنے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ تجارت جو ہے آگے بڑھ نہیں سکے گی۔ اور سینٹرل ایشیا کا جو ہمارا خواب ہے کہ سینٹرل ایشیا سے تجارت ہوگی، افغانستان کے راستے پاکستان کا سامان اور ان کا تو یہ اس وقت ہوگا جب یہ ٹریول میں کارگو وغیرہ کی کلیئرنس میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ رستم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خاتم حسین رضوی کل رات لاہور میں وفات پا گئے۔ خاتم رضوی چند روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر مولانا خاتم حسین رضوی کو شیخ زاید اسپتال پہنچایا گیا، لیکن اسپتال انتظامیہ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت خاتم حسین رضوی صاحب اسپتال پہنچے
तो वो ऑलरेडी इंतकाल कर चुके थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़रा ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े के हवाले से, एक ऐसी वीडियो के हवाले से जो कि हुई वायरल और फिर उस वीडियो पे लिया गया नोटिस। हुआ कुछ ऐसा जनाब कि मोटरवे पे एक बस ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही की कर दी इंतहा। वो बस चलाते हुए रात के वक्त में तेज़ स्पीड में ड्राइविंग तो कर ही रहा था, साथ में अपने मोबाइल में गेम्स भी खेल रहा था। ये आप देखें ना उस बंदे की मल्टीटास्किंग की आप दाद दें कि वो कितना चिल है। उसके अकेले की तो जान है नहीं, उसके पीछे मतलब 50-52 मुसाफिर और भी होंगे कम से कम। हाँ बिल्कुल, जाहिर है जिनकी वो जान उसके हाथ में है, और वो अपनी जान जो है वो शायद उसके साथ ज़्यादा रब्ता करने की कोशिश में है। यानी सारे लोगों की जान ड्राइवर के हाथ में और ड्राइवर के हाथ में फ़ोन और फ़ोन में जानू का नंबर। तो ये देखें ना आप कितनी ये कनेक्शन बन रहा है। लेकिन खैर जनाब, ये मसला कोई आज का नहीं है, ये मसला मोटरवे पे बार बार पेश आता है कि ड्राइवर हजरात ख़ास तौर पे, क्योंकि ड्राइवर्स यूजुअली एक दिन में 2 फेरे करते हैं बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, या जो भी उनका रूट है उनको एक दफ़ा टू एंड फ्रो करना होता है। तो इस सारे वाक़े में जो हमने देखा कि जिस तरह से ये ड्राइवर साहब जो है बड़े आराम से शफात, मतलब एक हाथ स्टीयरिंग पे नहीं, बस गाड़ी क्रूज पे सेट की हुई है, बस क्रूज पे सेट की हुई है और साथ में दोनों हाथों से लगे हुए ये हजरत अपने मोबाइल पे गेम प्ले करना, और साथ में इनकी वीडियो भी बन रही है। लेकिन अच्छी बात ये हुआ कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने इस वीडियो का नोटिस लिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बस को ट्रेस किया गया, जो इसका ड्राइवर था बाबर खान, और फिर उसके बाद उसका लाइसेंस भी शफात मंसूख कर दिया गया। कानूनी चाराजोई भी की जा रही है, जबकि बस का रूट परमिट कैंसिल करने के लिए मुतालिका इदारे को खत लिख दिया गया है। तो ये जनाब अभी तक कार्रवाई हुई है। महमूद अली खोकर साहब तर्जुमान मोटरवे पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बातें हैं। बहुत शुक्रिया महमूद साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये ड्राइविंग के दौरान जो मोबाइल पे ये शख्स चैट कर रहा था, गेम खेल रहा था, इस ड्राइवर को कैसे ट्रेस किया गया? महमूद साहब, हमने शायद हमारा हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे महमूद साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो सके। लेकिन ये शफात, ये निहायत ही एक घिनौना किस्म का जुर्म है, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप अपने साथ आप तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों की जान को ख़तरे में डाल के, जस्ट बिकॉज यू वर गेटिंग बोर्ड, आप बोर हो रहे थे तो रात के वक्त आपने बड़े आराम से गेम खेलना शुरू कर दी। महमूद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी जनाब, इनसे कोशिश करते हैं रब्ता करें। बहुत शुक्रिया महमूद साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो मोबाइल पे गेम खेलने वाला और चैट करने वाला ये बस ड्राइवर था, इसको ट्रेस कैसे किया गया? क्योंकि बज़ाहिर अंधेरे में था, ड्राइवर का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था और बस का कोई नंबर भी हमारे सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, पहले तो बताया कि मेरी आवाज आ रही है। जी जी जी, सुन सकते हैं आपको। एक्चुअली मैं इस वक्त हमारी पासिंग आउट परेड है उसमें मौजूद हूँ। आज 10th रिक्रूट कोर्स पास हो रहा है शेखुपुरा में। तो जो बस के बारे से बताऊंगा कि हमारे जो आईजी हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, उन्होंने नोटिस दिया और उन्होंने कहा ये आपका टेस्ट केस है, इसे ट्रेस करें जैसे भी है। उसमें जो हमारे ऑफिसर्स थे जिनको इंक्वायरी दी गई है, उन्होंने बहुत काम किया और उसमें जो उस जो ड्राइवर था उसकी बस के ऊपर जो अल्फाज लिखे थे उससे देखा गया, उसकी क्रॉस से देखा गया। फिर जो मुतलका टाइम में जो बसें निकलती हैं उनके रूट को चेक किया गया और उसके बाद फिर तीसरा मरहला आया कि जो हमारे पीजी होते हैं, फोटोग्राफर हमारे जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे होते हैं, उनका डाटा चेक किया गया, वहां से चेक किया गया, वहां से हमें थोड़ा क्लू मिला कि ये ऐसी बस हो सकती है। और फिर वो पता लगा ये लाड़काना और कराची का रूट इस्तेमाल हुआ है। और फिर वहां पर उनके बस अड्डों में गए, वहां से पता लगा अब्दुर्रहमान ट्रेवल जो हैं उनका ये ड्राइवर है और उनसे ये जो है हुआ। फिर उनसे हमने बातचीत की। उसके बाद फिर फौरी तौर पर उनसे जो है हमने मुतलका काम को लिखा कि जी एक नंबर 1 तो उसका लाइसेंस फिल 4 कैंसल है क्योंकि वो अब यहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकेगा। सेकंड ये कि उनका जो रूट का था कि दायरा है जिस कंपनी की गाड़ी है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आल्दो कि उन्होंने उससे निकाल दिया है उसमें, लेकिन इसके अलावा भी उनका जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ड्राइवर को क्यों रखा गया। अच्छा, कोई बड़ा फाइन नहीं कह रहे वैसे महमूद साहब? क्योंकि देखिए अब वो इस रूट पे नहीं आ सकेगा, लेकिन क्या अब हमने लोकल पुलिस को लिख दिया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी कि FIR दर्ज हो रही है।
ओके और बाकायदा तो FIR को, और सेकेंडली हमने IG साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जहां पर इस तरह के होते हैं वो पब्लिक को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग 130 को बता दें, आप लोग 130 को बता के ऐसी जहां पे भी गफलत का मुर्तकिब किसी को भी देखते हैं, क्योंकि ये कीमती जानो माल है, बिल्कुल जरा सी गलती से तबाही हो सकती है, तो उसको बचाने का ये जिस शख्स ने किया, अल्दो ये 1 महीना पहले की वायरल थी वीडियो थी, लेकिन वायरल हुई है वो 3-4 दिन पहले हुई है, और 2 दिन के अंदर हमारे अफसरान ने इसे ट्रेस कर लिया है कि ये फलाया। अब वो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ हम कानून कार्रवाई कर रहे हैं। और एक और जो चीज हाजी साहब ने की है, डॉक्टर कलीम इमाम साहब ने, वो ये कि तमाम बस अड्डों में हमने एक स्पेशल टीम बना ली है, एजुकेशन टीम, जो उनको ब्रीफिंग देगी, उनके स्टाफ को भी और ड्राइवर और कंडक्टर हजरात को भी, और रोड यूजर्स के लिए भी एक टीम तश्कील दी है जो ब्रीफिंग पॉइंट्स पे होंगे, और उनको बावर कराया जाएगा कि 130 एक ऐसा नंबर है कि जिस पर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और आप हमसफर ऐप, मोटरवे पुलिस हमसफर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी ऑप्शन है कंप्लेन लिखाने का, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कीमती जानो माल का ज़िया जो है उसे बचाया जा सके। मैं मुझे सिर्फ एक चीज, ये जो 130 का आपने नंबर बताया है, ये अगर आप सिंध में हो ओनली देन आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान में? ये पूरे पाकिस्तान में जो हाईवेज एंड मोटरवेज जो अंडर जुरिस्डिक्शन मोटरवे पुलिस है, वहां पर आप वाइल ड्राइविंग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मोटरवे पुलिस, और वो बता रहे थे कि किस तरह से इस ड्राइवर को ट्रेस किया गया। इनक्रेडिबल जॉब डन। लेकिन बहरहाल जो तमाम मुसाफिर सजदे शुक्र अदा करें जो इस बस में ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे ड्राइवर जिन बसों में हो, 1 सेकंड लगता है मदिया, सामने वाली गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए, सामने कोई जानवर आ सकता है, और एक बस जिसके अंदर इतने सारे मुसाफिर हों उसको हादसा पेश आ सकता है। ऑल्सो शफात, जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है और जिस बंदे की वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद इस ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया गया, हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने वीडियो बनाई। और ये आई बिलीव ये बाकी पैसेंजर ज़ाहिर से ज़रा क्या कर सकता है, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं 130 का नंबर याद रखिएगा, और वीडियो बना के भी आप साथ में भेज सकते हैं। तो देखें, एक वीडियो बनने की वजह से ये बंदा, मैं ये किसी मुजरिम से कम नहीं है शफात, ये कातिल हो सकता था बंदा इतने कीमती जानों का। और आगे बढ़ते हैं जनाब, रेलवे के हवाले से भी बात करते हैं कि जनाब फाइनली कराची में KCR अधूरी से लेकिन चल पड़ी है, और बड़ा इसके लिए रेलवे ने भी काम किया, और फाइनली ये KCR जो है ट्रैक पर आ गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने कल इसका इफ्तिताह किया। बिल्कुल शफात, और वैसे कि जब हम कल से बता रहे हैं कि पिपरी से सिटी स्टेशन तक ये चलेगी, और ट्रेन का रूट जो है अभी अधूरा है, लेकिन वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब कहते हैं कि 1 साल में KCR को मुकम्मल कर देंगे। 20 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। ताहम रेलवे ने तैयारियां पूरी ना होने की वजह से जो इसका रूट है वो महदूद कर दिया है। सिटी से औरंगी स्टेशन तक असल ट्रैक पर अभी बहुत सारे तरक्याती काम ऐसे हैं जो कि होना बाकी हैं, और स्टेशन की तज़ीन और आइश मुकम्मल नहीं है, और ना ही रेलवे फाटक जो हैं वो फाल हैं, और ट्रेनें अभी भी तकरीबन 21 स्टेशन में से सिर्फ 13 स्टेशनों के दरमियान ही चलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने KCR का इफ्तिताह किया। शेख रशीद अहमद का कहना है कि 15 दिन में 12 फाटक लगा दिए जाएंगे, जैसे जैसे ब्रिज बनते जाएंगे KCR में इजाफा कर दिया जाएगा। 25 साल के बाद KCR जो है वो के अवाम के लिए रमा दमा होने लगी है, और इसका सारा क्रेडिट मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ, इमरान खान की हुकूमत को देता हूँ, सिंध गवर्नमेंट देता हूँ। ये आज हम 46 किलोमीटर चला रहे हैं, जिसमें 16 किलोमीटर जो है वो KCR का हिस्सा होगा। इसके किराए का फैसला तो क्योंकि 50 रुपए हुआ है, लेकिन मैं इसको 30 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। मजदूर लोग और मेहनत कश लोग पास बनवाना चाहें, 750 रुपए महीने का उसका पास होगा। सिंध हुकूमत जो है, मुझे उम्मीद है कि वो काम कर रहे हैं। उन्होंने FWO को ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिजेस के ठेके दे दिए हैं। तमाम चीजें जो इंस्टॉल करनी है वो कराची पहुंच चुकी हैं। 14 तारीख को या 15 तारीख 14 ही सवार बनती है। आपको फिर ज़हमत देंगे ये 14 किलोमीटर का 15 दिन के बाद, और इसमें फैसला इजाफा करेंगे ताकि लूप सारा कवर हो जाए। शेख रशीद साहब को आपने सुना, विफाकी वजीर बराह रेलवे KCR के हाल और मुस्तकबिल से तो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताह को कराची के अवाम से धोखा करार दिया। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो कि इन्होंने इफ्तिताह किया, हम किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि पूरा मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत पूरा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। ये सर्कुलर रेलवे के नाम पर मेन ट्रैक के ऊपर आप चला देंगे, इसको धोखा देना चाहते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि वो इसका नोटिस लें। मुतमईन नजर नहीं आया मैं हाफिज साहब, लेकिन शफात यहाँ पर हमने देखा कि जब KCR को चलाने की पहले भी बात की जा रही थी, जो जुज़वी तौर पे बहाल की जाने की बात करी थी, तब भी देखा कि जो CM सिंध हैं
وہ بھی somehow was not happy, وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے. اب ہم نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی موقف سنا کہ he is also not very happy. وہ کہہ رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس پہ ذرا حافظ نعیم صاحب سے خود ہی بات کر لیتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کے لیے. کیا معاملہ ہے, کیوں جماعت اسلامی کو تحفظات ہیں, اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادھورا پروجیکٹ جو ہے یہ کراچی والوں کے حق میں نہیں ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ دوبارہ کریں. حافظ صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے تحفظات کا اظہار کیا, آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کے سی آر کو کراچی مخالف پروجیکٹ قرار دیا ہے, اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ حافظ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان کی پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے, وہ کراچی میں بہت ہی اسٹرانگ جماعت ہے, اور جب اتنی بڑی اسٹرانگ جماعت آ کے جب ایک بڑا پروجیکٹ جو کہ کراچی کی عوام کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ اس کو کہہ سکتے وہ ہوں, اور لیکن یہ اس سے مطمئن نہیں, تو مجھ سے پوچھیں گے ضرور کہ ان کو کیوں لگتا ہے. ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کیوں جماعت اسلامی کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے کے سی آر کی, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ کے سی آر کا افتتاح نہیں ہوا. یہ جو ڈبل ٹریک کا جو ایک روٹین کا روٹ ہے لوکل ٹرین کا, اس کا انہوں نے افتتاح کر دیا ہے, اور یہ تو 15 سال پہلے بھی افتتاح نعمت صاحب کے زمانے میں اس طرح کی ٹرین کا تو ابتدائی طور پر کر دیا گیا تھا. 15 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ دوسری بات یہ کہ اب یہ اتنے بڑے دعوے کے ساتھ یہاں کراچی میں آئے. پہلے تو عمران خان صاحب آئے کہ 1100 ارب روپے کے پیکج کا انہوں نے اعلان کیا. اب اس کے بعد جو ہے شیخ رشید صاحب آئے کہ ہم کراچی کو تحفہ دے رہے ہیں. تو دھوکہ دیا ہے, تحفہ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیے کہ اورنگی اسٹیشن سے لے کر اور جو سٹی اسٹیشن تک جتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ اسٹیشن عملاً موجود ہی نہیں ہے. جو کراسنگ ہے ان کے اوپر کام ہی نہیں ہوا, ٹکٹوں کا کوئی نظامی موجود نہیں ہے. صرف اس روٹ کے اوپر جس پہ مین ٹریک چلتے ہیں اس میں بھی جو اسٹیشنز آتے ہیں وہ بھی بنے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ نے صرف 2 ٹرینیں چلا دیں, جبکہ اس جو کراچی سرکولر ریلوے ہے جب یہ چلا کرتا تھا یہ سن 69-70 سے لے کر 99 تک چلا ہے, تقریباً جو ہے وہ 30 سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ 104 ٹرینیں چلتی تھیں. تو یہ ہمیں 2 ٹرینیں لوکل قسم کے 2-4 ڈبے لگا کے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں. اس کراچی کو کہ جو 41% انکم ٹیکس اور 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو, اس کو دھوکہ دینے آئے جو ڈوب گیا تھا اس بارش میں, اور بڑے بڑے اعلانات کیے تھے ساری پارٹی. اور حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ٹرینیں چلنی چاہیے اس ٹریک پہ, کے سی آر کے ٹریک پہ؟ بھائی ایک تو کے سی آر بننا چاہیے نا. مجھے تو آپ یہ بتائیے کے سی آر کیسے چلے گا؟ ابھی یہ جو گرین لائن بنی تو اس میں ایک ریلوے کا پل تھا جس کے نیچے سے پٹری گزرتی تھی, انہوں نے وہ پل گرا دیا, پٹڑی ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں سے تو کنیکشن ہی انہوں نے ختم کر دیا نارتھ آباد والوں. ٹھیک ہے, آپ اسی طرح مجھے بتائیے کہ یہ جو پورا ٹریک تھا اس کے اوپر تو 2004-05 سے لے کر ایک فیزیبلٹی بنی, جاپان کی کمپنیوں کو انوالو کیا گیا. $1.58 بلین کی فیزیبلٹی تھی, جس میں 10 کلومیٹر ایلیویٹڈ تھا, انڈر گراؤنڈ تھا. یہ دنیا میں جس طرح سے یہ بنتے ہیں ریلویز, سب ویز بنتے ہیں, ریلویز بنتے ہیں جو انٹر سٹی چلتے ہیں, یہ اس طرح کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے جو مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ ابھی, صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں یا کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں, اسی لیے ہم نے اس کو بھونڈا مذاق کہا ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جس طرح یہ جگتیں لگاتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر آ کر, تو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے جگت لگانے کے لیے آئے تھے. اور ہم تو کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے. ہمیں پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے جو نعمت صاحب کے زمانے میں بن رہا تھا, جس کو بعد میں روک دیا گیا, جس پر کام نہیں ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال اعلان کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں؟ K4 کا اعلان 15 سال سے ہم سن رہے ہیں, لیکن K4 کے اوپر اس وقت یہ بات بالکل درست ہے. یہ کے سی آر ماڈرن ریلویز کے مقابلے میں تو کہیں کھڑا نہیں ہوتا, اور اس کے ٹریکس بھی اس طرح سے کور نہیں کرتے. لیکن بہرحال ایک منصوبہ ہے, اور کراچی میں جہاں دیگر منصوبوں کی ضرورت ہے وہاں اس منصوبے کی بھی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جی. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے, تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جن کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے نعمت اللہ صاحب کے ایرا میں جو پراپر ایک ماس ٹرانزٹ کا جو نظام تھا, ان کو وہ جو نظام ہے وہ واپس چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور جناب
ادویات کے حوالے سے ہمارے شو میں بات ہوتی رہی ہے اور ہم نے بتایا ہے آپ کو بار بار کہ کس طرح سے مسلسل ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ ادویات ہے جو کہ جان بچانے والی احتیاط ہے. جی جناب, تو اس پہ جناب فائنلی نوٹس ہو گیا ہے اور اب اس کے اوپر بڑا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں نہیں. لیکن شفاعت یہ جو فیصلہ آیا ہے, جو بڑا نوٹس لیا گیا ہے, وہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے لیا گیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں جو دوائیاں ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک سال میں دیکھا جائے شفاعت تو اتنی بار ہم نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. یہاں پر لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ آلریڈی اب نہ ہونے کے برابر ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی. کرونا نے آلریڈی لوگوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا, اس کے بعد مہنگائی کے بعد جب آپ بیمار پڑ رہے ہیں, جب بیمار کے لیے آپ ٹھیک کیسے ہوں, دوائیاں مہنگی ہیں. جی جناب, یہ اور آج بہت کچھ ہے کیونکہ آج 20 نومبر ہے, بچوں کا عالمی دن ہے. بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مزید بھی کئی چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں ٹاپ سٹوریز دے دیں. بالکل جی, پہلے ہم ٹاپ سٹوریز اناؤنس کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جناب سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں ادویات کے حوالے سے. اور ادویات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے گزشتہ ایک سال میں تقریباً 6 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے ادویات کی قیمتوں میں ہلکا پھلکا معمولی اضافہ بتایا, لیکن قیمتوں میں اضافہ اب اگر 2 سال کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً دگنا اور کچھ معاملات میں تو 4 گنا ہو چکا ہے. حکومت نے گزشتہ ماہ 100 کے قریب جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 9 سے 262% تک اضافہ کیا تھا اور ان ادویات میں بخار, سر درد, امراض قلب, ملیریا, شوگر, گلے میں خراش اور فلو جیسی دوائیں شامل تھیں. بالکل 68 مقامی اور 26 باہر سے منگوائی جانے والی ادویات کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ مارکیٹ میں دواؤں کی دستیابی کم ہونے سے وفاقی حکومت کو مجبوراً اضافہ کرنا پڑا. گزشتہ روز اس معاملے کی گونج پشاور ہائی کورٹ میں بھی سنائی دی. عدالت نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قیمتوں کو کم سے کم کی سطح پر لانے کا حکم دیا ہے. عدالت میں قیمتوں میں اضافے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس کیسر رشید نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کیا اور سی او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے رپورٹ طلب کی ہے. قائم مقام چیف جسٹس نے سی او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ سی ای او صاحب, آپ کو قیمتوں میں اضافے کا پتہ ہی نہیں, دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی فہرست پر نظر ثانی کریں, اس کو کم سے کم قیمت پر لائیں. اور سماعت اب 17 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونٹی فارماسسٹ کاجل خان, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ ایک سال سے دواؤں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, عام آدمی اس سے متاثر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں جو عام آدمی کس قدر متاثر ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام. شعبے بنانے کے لیے تھینک یو سو مچ. آپ کو یہ بات میں کلیئر کر دوں, ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال میں جو دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے کافی ہماری جو کمیونٹی ہے, جو ہمارے پیشنٹس ہیں, کافی سفر ہو رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً اضافہ تو ہر ایک چیز میں ایک سال سے لگاتار ہوا جا رہا ہے, لیکن جیسے ہی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ آیا ہے تو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں جب کمیونٹی فارمیسی پہ یا لوکل فارمیسی پہ جو کوئی بھی آتا ہے تو پیشنٹس کا یا جو لینے والے ہیں ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے ساتھ اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ کیا جائے, کائنڈلی ہمیں اس کی کوئی اچھی دوا جو کم قیمت میں مہیا کر دی جائے. تو کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. کھانے اور ادویات کی چیزوں میں جب بھی کبھی اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں تو لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف دوائیاں ہی انکریز ہو رہی ہے, قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کافی انکریز آیا ہے, لیکن دوائیوں کی قیمت کی انکریز پہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ کھانا تو بندہ ایک ٹائم سکپ بھی کر سکتا ہے. چلیں آپ باقی ذرا چیزوں میں کہیں نہ کہیں اپنا من مار لیں گے, لیکن جب آپ بیمار پڑیں گے تو دوائیاں تو آپ کو لینی ہی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو کاجل ریزن کیا بتائی جاتی ہے کہ جی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈریپ کے پاس کوئی مخصوص ڈیٹا بھی نہیں ہے اور اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے کیونکہ پراپر ہیڈ ہی اس کو کوئی نہیں کر رہا, تو یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ پراپر چیزیں دیکھ نہیں پا رہے. آپ کے پاس کیا ریزن آتی ہے سامنے؟ آپ کو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ڈریپ کی سائڈ سے نہیں ہے کہ ڈریپ خود سے قیمتیں بڑھا رہا ہے. جب تک اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی سائڈ سے اپروول نہیں آتا پرائس انکریز میں تو ڈریپ خود سے پرائزز انکریز نہیں کر سکتا. ابھی پرسوں ہی جو پشاور میں سماعت اس پہ ہوئی ہے تو سی او صاحب کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ حکومت کی طرف سے اپروول آتا ہے انکریز کے لیے, وہ خود سے انکریز تو نہیں کر سکتے پرائسز کو.
اچھا کاجل یہ بتائیے گا کہ ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوائیں جو ہیں وہ اپنی جینرک فارم میں بھی ملتی ہیں. اگر امریکہ میں دیکھیں تو آپ فارماسسٹ کے پاس جب نسخہ لے کے جاتے ہیں تو وہ دوا تیار کر کے دیتا ہے آپ کو. وہ کچھ میڈیسنز کی جتنی گولیاں درکار ہوتی ہیں وہ اتنی دوائیاں دیتا ہے. ایسا کوئی فارمولا کیا پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ جی بالکل پاکستان میں آ سکتا ہے، لیکن اس کی پاسبلٹی تب ہے جب ہر ایک فارمیسی پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ اویلیبل ہو. اگر ہم اس ٹائم یہ رولز اپلائی کر دیں کہ جنیرک پہ ہم چلے جائیں تو ماشاءاللہ ہر ایک فارمیسی پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ اویلیبل نہ ہونے کی صورت میں دکاندار پھر اپنی دکانداری ہی کرے گا، بزنس کی طرف جائے گا. کیونکہ جب جنیرک کی بات آتی ہے تو جنیرک میں کچھ میڈیسن ایسی ہے جسے عام لینگویج میں او ٹی سی کہا جاتا ہے، فارماسسٹ کی لینگویج میں نہیں، عام لینگویج میں او ٹی سی کہا جاتا ہے، جو لوکل میڈیسنز ہوتی ہیں، جو بنتی بہت ہی کم قیمت میں ہے لیکن سیل آؤٹ بہت ہی مہنگی قیمت پہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر دکاندار اپنا بزنس کریں گے اور الٹا ہمارے جو پیشنٹس ہیں یا کلائنٹس ہیں یا جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اور بھی سفر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو دکانداری عام ہے. بالکل، وہ لوگوں پہ کافی زیادہ پریشر پڑے گا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، جو فکس پرائسز ہیں وہ حکومت خود فکس کرے، جس چیز کی بھی قیمت ہو، چاہے وہ دوائی کی ہو یا کھانے کی ہو، لیکن دوائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، دوائیوں کی قیمت اگر حکومت فکس کر دے تو پھر اس میں کوئی بزنس نہیں ہوگا. یہ آپ نے بات درست کہی، لیکن سرکاری طور پہ اگر دواؤں کی قیمت فکس کر دی جائے تو وہ جو میڈیسنل کمپنیز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز جو آپس میں مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں اور ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک برانڈ کی دوائی 400 روپے کی، اسی برانڈ کی دوسری دوائی 1600 روپے کی ہے، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ تو سر اسی بات پہ میں آ رہی ہوں کہ جب ایک ڈرگ رجسٹر کیا جاتا ہے، اس کی پرائسنگ یا لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈریب اسے اپروو کرتا ہے، لیکن ڈریب اسے تب تک اپروو نہیں کر سکتا جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس کو اوکے نہ کر دے. تو گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو ہماری یہ چاہیے کہ سارے انگریڈینٹس ایکسیپینٹس سیم ہی ہوتے ہیں، صرف مینوفیکچرر کمپنیز کی چینجز ہوتی ہیں. اگر اس پہ اسپیسیفک کچھ ریشو رکھا جائے، اسی ریشو کے مطابق اس میں پرائس چینجز رکھ دی جائیں تو بہتر ہے، ادروائز اتنی پرائس انکریز کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ کاجل خان ہمارے ساتھ کمیونٹی فارمرز موجود تھے، اور قاتل جدی کہ حکومت کو چاہیے جو پرائسز ہیں ان کو فکس کیا جائے، کیونکہ جب تک حکومت کی طرف سے گو ہیڈ نہیں ملتا ان کی پرائسز نہیں بڑھ سکتی. اور ساتھ میں شفاعت میرے خیال سے اب ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو اسپیسیفک میڈیسن کوئی آپ پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ فارمولا دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسی فارمولے کی آپ جب میڈیکل سٹور جائیں تو اسی فارمولے کی کوئی اور دوا آپ کو مل جائے. اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل برانڈ نہیں ہے تو لوکل برانڈ میں بھی اتنی اچھی جو ادویات بنائی جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے، جب پڑھا لکھا فارماسسٹ ہی نہیں بیٹھا ہوگا تو کیسے ملے گی ہمیں؟ That's absolutely true. اور یہ معاملہ صرف ایک دوائی کی حد تک نہیں، میرے خیال میں تقریباً ہر میڈیسن میں اب ایسا ہی ہے. بالکل سوال ایسا ہی ہے. آگے چلتے ہیں جناب اور ایک مسئلے کی طرف بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جناب آپ کو ٹک ٹاک پہ آپ جب سوائپ کر رہے ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے گرو ملتے ہیں کہ بات سنیں، اگر آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ کو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، میں بھی ایسا ہی تھا، اگر یہ ملائیں، اس میں 2 قطرے لیمو ملائیں، شہد ملائیں، فلانی گولی ڈالیں، کھا لیں، صبح اٹھیں گے 10 سے 15 دن میں آپ کا 4 انچ قد بڑھ جائے گا. اس قسم کی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی اور آپ اس پہ یقین بھی کرتے ہوں گے، آپ اس کو آزماتے بھی ہوں گے. دیز آر کالڈ کویکس. یہ جعلی ڈاکٹر کہلاتے ہیں، اور یہ آپ کی جو جسم ہے اس کے ساتھ تو یہ کھلواڑ کرتے ہی ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے. لیکن بیسکلی شفاعت میرے خیال سے ہم لوگ نا لوگوں کی سائیکی سے زیادہ کھیلتے ہیں. میں بھی ہم نے آس پاس اپنے جتنے لوگ دیکھے یہی کہا جاتا ہے کہ جی لمبا چوڑا اور باروب شخص، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی وہی شخص باروب ہو سکتا ہے جس کا قد لمبا ہوگا، وہی شخص جو ہے وہ پروقار ہو سکے گا جس کا قد لمبا ہوگا، وہی شخص اس کا کانفیڈنس بھی اچھا ہوگا جس کا قد لمبا ہوگا، اور وہی شخص ہیرو بھی بن سکتا ہے جس کا قد لمبا ہوگا. دنیا میں آپ کچھ بھی کرنا چاہیں گے، اگر آپ پریزنٹیبل ہوں گے تو آپ کے تمام تر کام ہو جائیں گے، آپ اسٹرانگ بھی ہوں گے. کیونکہ جی اب آپ خود بھی تو دیکھ لیں نا کہ اب تک جتنے بھی امریکی صدر آئے ہیں تب کے ہائٹ بھی لمبی ہے، ایک اس طرح کی بھی ریزن دی جاتی ہے، بٹ یور ہائٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور پرسنالٹی. بیسکلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جب تک ہمارا قد لمبا نہیں ہوگا ہم اچھا لوگوں پہ امپریشن نہیں ڈال سکتے. یہ بڑا مسئلہ ہے جی. اور جو چھوٹے قد والے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ٹوٹکے اور دوائیاں اور وہ جو وال چاکنگ ہوتی ہے ان نمبروں پہ کال کرنا، جی چھوٹے قد میں اضافہ ممکن، اور نیچے ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس نمبروں پہ کال کرتے ہیں. ہزاروں روپے کے وہ جو ان کے فارمولے ہوتے ہیں وہ خریدے جاتے ہیں. انفیکٹ قد لمبا کورس قیمت صرف 7,000 8,000 10,000 روپے لوگ خرید لیتے ہیں. یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟
ہمارے ساتھ وقت پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی موجود ہیں جو کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج میں شعبہ نفسیات کے صدر بھی ہیں. ان سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ قد کے اوپر بڑی بات چیت کی جاتی ہے کہ جی میں اپنا قد جو ہے نا, میں اگر میرا قد 4 انچ زیادہ ہوتا نا تو میں ایک بڑا کامیاب شخص ہوتا, اور بڑی خواتین کا اور مردوں کا دونوں کا یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ نارمل قد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ویرائٹی بنائی ہے. اب اگر مثال کے طور پر تربوز جو ہے ایک بڑے درخت پہ اگتا تو گرتا تو مصیبت ہوتی, تو قد کے حساب سے یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ میل کا قد فیمیل کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اور مختلف ملکوں میں بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر امریکن ایوریج جو قد ہے وہ 5 فٹ 10 انچ ہے, لیکن چائنا کے کو دیکھیں یا تائیوان یا دوسرے ملکوں کو دیکھیں ان کے قد چھوٹے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ویرائٹی ہے, اور ہم جو ہے پاکستانی جو ہے وہ الحمدللہ درمیان میں ہے نا, ایکسٹریم پہ ہیں, اور میانہ روی سب سے اچھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو قد اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے کچھ سائنس سے تجربے ہوئے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قد میں بڑے ہوتے ہیں ان میں سیلف اسٹیم, خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے, قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ایسوسیشن دکھائی گئی کہ اس کی شخصیت میں ایک نکھار ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کتنی مذاق خیز سی بات نہیں ہے کہ ہم قد سے لوگوں کو جج کریں کہ جی, اور دیکھیں نا اب قد کے بارے میں باتیں بھی کتنی بنی ہوئی کہ جی جو بندہ لمبا ہوتا ہے اس کی تو عقل اس کی گھٹوں میں ہوتی ہے, یعنی کہ گھٹنوں میں اس کی عقل ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں بھی بنی ہوئی. پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی جو شخص جس کا قد لمبا ہوگا وہ کوئی بڑا دماغی طور پہ تیز ہوگا. بڑے مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ قد کو, آپ کے لمبے قد کو آپ کی دماغی سوچ سے جوڑنا بڑی عجیب و غریب سی بات ہے؟ یہ بالکل ہی عجیب بات ہے. یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے جو ہمارے جسٹس تھے, اس کا قد بہت کم تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے سلم موبائل اور اس کا بڑے موبائل کا دیکھیں نا, پہلے تو یہی مقابلہ تھا کہ کتنا سلم موبائل ہو, اس لیے سلم ٹی وی ہو. تو یہ انسان نے اپنے طور پر بنائے ہوئے. انسان چاہے وہ قد کا چھوٹا ہو لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت, اس کی ذہانت, اس کا آئی کیو, اس کی ای کیو بہترین ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے مٹیریلسٹک حساب سے یا مادی حساب سے نہیں سوچنا چاہیے, اصطلاحی سوچ حساب سے جو ہے نا ایبسٹریکٹلی ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے بڑے چھوٹے قد کے لوگ تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, ایجادات کیے ہیں, بڑے اچھے لیڈر رہے ہیں. تو سارا گیم جو ہے وہ انسان کے مائنڈ کا ہے. آپ جس حالت میں بھی. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہم نفسیات کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں, جو ابھی شفاعت بھی بات کر رہے تھے انٹرو میں کہ ہم اکثر دیواروں پہ دیکھتے ہیں کہ جی شرطیہ قد آپ کا 2 سے 4 انچ تو لمبا ہو جائے گا, چاہے آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو یا آپ کی 35 سال سے زیادہ ہو. تو یہ ہماری نفسیات پہ کتنا برا اثر ہمیں کتنا برا اثر دیتی ہے. ہاں, اس کی وجہ سے لوگ عجیب و غریب سے مفروضے بنا لیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر بچپن میں نیوٹریشن, خاص طور پر کیلشیم یعنی دودھ کا استعمال یہ ہو, یا ایسے ایکسرسائز کیے جائیں, لیکن یہ ہے خاص اس کے بعد جسم فکس ہو جاتا ہے. اور اس پہ توجہ دینے کے اتنی ایفرٹ اس پہ ہوتی ہے, کاش اتنی ایفرٹ ہم اپنی شخصیت کو, ذہانت کو اور اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا, اور ساتھ ساتھ علم کو حاصل کرنے کے لیے, اسکل کو حاصل کرنے پہ لگائیں. وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ قد پہ اتنا توجہ دی جائے, اور باقی جو اس کی خصوصیات ہیں جو اللہ نے ہمیں ایک خاص کریکٹرسٹک جو شخصیت کی, ذہانت کی, ایموشن کی, یعنی جذبات کو قابو پانے پہ خدمت کی, اور اس طرح سے جو ہے محنت کی, ڈیڈیکیشن کی, وہ حصہ جو ہے قد سے نلیفائی نہیں ہونا چاہیے. قد کے بغیر چھوٹے قد میں رہتے ہوئے بھی یہ بڑے بڑے کام ہم اور اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے قد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اپنے قد کے اندر کمفرٹیبل نہیں ہوتے, ان کو لگتا ہے کہ شاید خاکم بدان وہ قدرتی کسی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں, تو ایسے لوگوں کی یہ جو لیک آف خود اعتمادی ہے, ان کے اندر جو اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہے جس نوعیت کا ہونا چاہیے, اور جو ان زندگی کے روزمرہ کے معمولات کے لیے ان کو درکار ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو انفارمل طریقے سے کرتے ہیں, اور فارمل طریقہ یہ ہے کہ اس کی کوگنیٹیو تھیراپی کرتے ہیں, اس کی سوچ فہم کو ٹھیک کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی فہم اس سے منسلک ہو کہ جو ہے اگر آپ دیکھیں ہیرا چاہے چھوٹا بھی ہو لیکن اس کا
جو ہے اس کے مقابلے میں بہت بڑا لوہے کا اگر ایک پہاڑ بھی ہے اس سے کم نظر کم ہے بالکل اس ڈاکٹر کے صاحب، مقابلے یہ صرف ہماری اپنی دماغی فطور ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے. جلدی سے یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہارمونز کو کس قدر ڈسٹرب کرتے ہیں قد بڑھانے کے لیے؟ ہاں، جب آپ نگیٹولی سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو پروٹین اور نارپروٹین کا تناسب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے بیلنس انداز میں اعتدال کے ساتھ سوچیں، ہر چیز کے پیچھے نہ پڑیں. اور دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، صرف خط کو لے کر جو ہے اپنے لیے روک نہ لگائیں. فہم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سمجھ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ہے ہر حالت میں خوش رہنا سیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اور کئی طریقے ہیں جس میں ہم اچھائی میں مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جناب یہ بڑی اچھی بات آئی ہے آپ کی طرف سے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر اقبال افریدی، جو کہ شعبہ نفسیات کے سربراہ بھی ہیں جناح پوسٹ گریجویٹ اسپتال میں. اور ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ چاہے بہت لمبے ہیں یا آپ جو ہے آپ اتنے قداور نہیں ہیں، اس کا آپ کی خود اعتمادی سے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہوتا شفاعت. اور ہمارے ہاں لوگوں کو ہر چیز سے مسئلہ ہے. میرا بچپن سے قد لمبا تھا، میں ہمیشہ سے لوگ مجھے اس پہ باتیں کرتے آئے تھے، میں سلاؤچ کرنے لگی، کبھی کوئی آپ کو اونٹ کہتا ہے، کبھی آپ کو کچھ کہتا ہے. سو جو لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ بس اپنی صحت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. یہ قد شد جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر. سو جو یو ہائٹ از جسٹ اے فیو لائک کپل آف فٹ میں بھی، لیکن آپ اس کو سیریس نہ لیں. ہاں، ہیلتھی ہونا چاہیے. جی جناب، ہیلتھ ہونی چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں جی ٹیکس کی. اچھا، ٹیکس کا ذکر آتا ہے، ایف بی آر کا ذکر آتا ہے، اور لوگ آدھے سے زیادہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ذہن میں وہ آتا ہے کہ بھائی ایف بی آر کا مطلب پڑے گئے والا سین نہیں ہے جی. ایف بی آر آپ کا دوست ادارہ ہے، آپ کی مطلب آپ سے وہ پیسے کلیکٹ کر کے حکومت کو دیتا ہے. حکومت جو ہے اس سے آپ کے لیے سڑکیں، پل، اسپتال، تعلیم وغیرہ کسی حد تک جتنا جیسے صحیح، لیکن کر رہی ہے، کام کر رہی ہے حکومت آپ کے لیے، اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں، اپنے پولیس وغیرہ کا نظام وغیرہ چلا رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو دینا پڑتا ہے ٹیکس. تو اگر جو آپ انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے، اس کا تو کوئی لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے، اور وہ سٹوری جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. فی الحال ایک کراچی کا نوجوان ایسا ہے جس کو اتنا شعور ہے کہ پھڑے گئے والا معاملہ نہیں ہے جی، یہ دوست ادارہ ہے، اور اس ادارے کو اگر میں پیسے دوں گا، اپنا ادارہ رجسٹر کرواؤں گا، تو اس سے میرے لیے آسانی ہوگی، میرے ملک کی بہتری. اس نے اپنا ٹھیلا رجسٹر کرا لیا جناب. اور اس نوجوان کا جو کاروبار ہے وہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کی سوچ بہت بڑی ہے. اور اس مثبت سوچ کے حامل نوجوان شاہد اور اس انوکھے ٹھیلے کے بارے میں جانتے ہیں فیض اللہ خان سے. جی فیض. آپ کو ملا رہے ہیں سی فوڈ بابو سے. شاہد نے اپنے اس کاروبار کو باقاعدہ طور پر نہ صرف رجسٹرڈ کرایا ہے، بلکہ اس کا NTN نمبر بھی ان کے پاس ہے، اور اس کا ٹیکس بھی قومی خزانے میں جائے گا. آخر شاہد بابل کو یہ خیال کیوں آیا کہ اس کاروبار کو رجسٹرڈ کیا جائے، یہ جانتے ہیں ہم شاہد بابل سے ہی. ایف بی آر سے رجسٹر کرانے کا مقصد ہے کہ ملک کے خزانے کو فائدہ پہنچے، تاکہ جو اگر میں انفرادی طور پر یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اگر میرے ایک چھوٹے سے کاروبار سے حکومت کو ٹیکس جاتا ہے اور اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچتا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھا دیکھی اور لوگ شروع کر دیں اور اس سے مزید ملک کے خزانے میں ٹیکس پہنچے. اس بارے میں ہم بات کریں گے ماہر قانون حسان صابر ایڈوکیٹ سے. تو چلتے ہیں حسان صابر ایڈوکیٹ کی جانب. کہ ہر آدمی جو ٹیکس بھر رہا ہے اس کو پیپر پہ آنا چاہیے، وہ اپنا NTN نمبر لے اور اپنا ریٹرن فائل کرے، چاہے وہ 0 کا فائل کرے، لیکن اپنی انکم کو ڈکلیئر کرے. شاہد بابل اور حسان صابر ایڈوکیٹ سے ہونے والی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی بھی شہری کاروبار شروع کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسے رجسٹرڈ کرائے تو اس کا ٹیکس نہ صرف قومی خزانے میں شامل ہوگا بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. سوچ بڑی اچھی ہے اور اس سوچ کو سلام ہے. کاش کہ وہ تاجر جو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ٹیکس 5,000 7,000 10,000 اس سے آگے تو بات ہی نہیں بنتی. لیکن شفاعتی پیکج دے کے میرا دل بڑا کر رہا ہے کہ میں بھی شاید کے ٹھیلے پہ جاؤں اور مچھلی تو ضرور ہی کھاؤں، کیونکہ یہ ایماندار لڑکا ہے. یہ ایماندار مچھلی بھی اچھی ہوگی، آئی ایم شیور. یقیناً اچھی ایماندار مچھلیاں لے کے آیا ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں ایک اہم خبر شامل کرتے چلے لاہور کی احتساب عدالت سے، جہاں سے تحریری حکم جاری ہوا ہے، اور وہ یہ کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند میں پیش کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے 2 صفحات پر مشتمل حکم جاری کیا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کو عدالت میں بلٹ پروف گاڑی میں پیش کیا جائے۔ حکم کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حفاظت کے لیے اقدامات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ آئی جی سی سی پی او لاہور سمیت دیگر افسران بلٹ پروف گاڑی کا انتظام کریں۔ جوڈیشل ونگ کے مطابق ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی موجود نہیں۔ بختر بند میں اہم کیسز اور حفاظت کے لیے اہم شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ جوڈیشل ونگ کے مطابق پنجاب بھر میں 29 بختر بند گاڑیاں موجود ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت کا حکم سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے ایک بڑا اہم فیصلہ، جس میں بختر بند میں لائے جانے کے حوالے سے مسلسل شہباز شریف کی جانب سے یہ شکایت کی جا رہی تھی کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور بختر بند گاڑی میں لانے سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر عدالت نے انہیں بلٹ پروف گاڑی میں لانے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہے 20 نومبر، اور 20 نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ بچے ہمارے قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ آپ بچوں میں، ان کی تعلیم میں، ان کے اچھے فیوچر کے لیے جتنا اچھا انویسٹ کریں گے، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، فائنینشلی، آپ کو اتنی ہی آگے اسٹرانگ فیوچر ملے گا۔ لیکن ہم پاکستان میں سمہاؤ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بچوں سے جنسی زیادتی، تشدد اور جو قتل کے واقعات ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کل ہی کوہاٹ روڈ پر سیفن قبرستان سے ایک بچی کی لاش ملی، اور ایک ہفتہ پہلے 5 سال کے بچے کی لاش ملی۔ کشمور میں 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور انسانی حقوق کی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بچوں پر تشدد کے مقدمات میں صرف 112 مجرموں کو ہی شفاعت سزا مل پاتی ہے۔ جی جناب، اور 2020 میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے سب سے زیادہ کیسز پنجاب اور سندھ میں رپورٹ ہوئے، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں تحفظ اطفال بل 2017 متفقہ طور پہ منظور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قانون موجود ہے لیکن واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی عمومی سوچ، مجرمان کو یہ زوم اور یہ اعتماد ہونا کہ وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے، لوپ ہول ہے شفاعت، وہ مسلسل نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بار بار بات کی جاتی ہے۔ جی ہم چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ جو کہ علم بردار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھی سمہاؤ چائلڈ لیبر کو کسی نہ کسی طریقے سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں، انڈورس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فریہ الطاف صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ساتھ ہمارے ساتھ اداکارہ ثروت گیلانی بھی، ان سے بات بھی کریں گے۔ بٹ فریہ، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ ساحل فاؤنڈیشن کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہیں، اور آپ کافی زیادہ اس حوالے سے سماجی کاموں میں مصروف بھی رہتی ہیں۔ ہم پاکستان میں بار بار ٹیلی ویژن کے تھرو، اپنے ڈراماز کے تھرو، اپنے فلمز کے تھرو، ڈاکیومنٹریز کے تھرو بتاتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو اچھا فیوچر دینا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہیں جنسی زیادتی یا کہیں دوسرے جسمانی تشدد۔ کیا ریزن ہے اس کی؟ اس کی ریزن بہت ساری ہیں، اور اس کو ایک کہتے ہیں کہ سوشل ریفارم جو ہوتا ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ شروع تو یہ ہماری سارٹ آف پیٹریارکی سوسائٹی ہے جو کہ بچوں کو بولنے ہی نہیں دیتی۔ سب سے پہلے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کے آگے مت بولو، تو اور جو جسم کی بات جب آتی ہے تو بچے ویسے ہی شیم فیل کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں بولنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جب ان کو ویسے ہی چپ کرا دیا جاتا ہے، ان کو بولا جاتا ہے، تو کمیونیکیشن کا سب سے پہلے تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو بھی رہا ہے تو آپ بتاتے نہیں ہو۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو سکھاتے بھی نہیں ہو کہ یہ چیز غلط ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ ہے، کیونکہ 90% جو کیسز ہوتے ہیں وہ جاننے والوں کے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو، گھر والے، سرونٹس، آپ کے مولوی صاحب، آپ کے محلے کے لوگ، نیبرز، تو وہ بچے ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ
वो उनको ट्रस्ट करते हैं। तो फिर जब बच्चे के साथ कुछ होता है तो जाके अपने माँ बाप को बताने में वो शेम फील करता है, वो कहेगा कि मुझे, और अक्सर माँ बाप बिलीव भी नहीं करते बच्चे को, हालांकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते ऐसी चीज के बारे में कभी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपने बताया कि बच्चे उन लोगों के हाथों हरास होते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, दूसरा एक अमूमी तासुर ये भी कि जो बच्चे जिन लोगों से डरते हैं, उनके असातिज़ा हैं, उनके खानदान के ऐसे अफराद हैं या उनके मोहल्ले के ऐसे अफराद हैं जिनका रोब दबदबा बहुत ज्यादा है, जिनसे वो डरते हैं, उनके हाथों भी वो हरास होते हैं। और खासतौर पर खवातीन के केसेस में तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने में आया है। आपकी क्या राय है? मैं तो इससे गुजर चुकी हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, और मैंने 3 साल पहले पब्लिकली ये बताया भी थी, अपनी कहानी भी बताई थी, क्योंकि हमारे घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे जिन मेरे खानसामे की वजह से ये हुआ था। तो उस वक़्त मैं बोल पड़ी थी क्योंकि मेरी अम्मी के साथ मेरी एक अच्छी रिलेशनशिप थी, तो मुझे एटलीस्ट वो एक कंफर्ट लेवल था कि मैं बोल सकी, उनको बता सकी। फिर मेरे माँ बाप ने उसके ऊपर जो है ना जो भी किया उन्होंने लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बोलते ही नहीं हैं, मगर आपको ना माँ बाप को ना वो साइंस मिल रहे होते हैं कि बच्चा थोड़ा सा सहमा है, आपने कहा कि चलो जी चचा के घर चलें तो बच्चन का नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना, तो आपको ये, और खाना पीना बंद कर दिया, पढ़ाई खराब होनी शुरू हो गई, एकदम से बच्चे के अंदर वो आपको नजर आती हैं। ये वो चीज़ें जो कि पेरेंट्स को नोट करनी चाहिए। सरवत, आप बताएगा, आप हैसियत एक माँ, आप क्या समझती हैं कि बच्चों को कॉन्फिडेंस देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में नॉर्मल फैमिलीज़ की बात करें, अगर खुदा न खासा बच्चे के साथ कोई ना कोई हरासमेंट, कभी छोटी मोटी हरासमेंट का केस भी हो जाता है, तो माँ बाप बच्चे को यही इनकरेज करते हैं कि बेटे तुम चुप कर जाओ, तुमने किसी को बताना नहीं है क्योंकि हमारी इज्जत ख़राब होगी। हम माँ बाप को कैसे एतमाद मिलेंगे कि इस जगह पे चुप नहीं करना होता? यू नो, जैसे आप कह रही हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। बहुत दफ़ा शेम माँ बाप फील करते हैं, एंड एज अ मदर, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं, तो एज अ मदर आई फील दैट बनिस्बत इसके कि हम वेट करें कि बच्चा आके हमें कुछ बताए, वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग द किड एट अ वेरी अर्ली एज। सो माई चिल्ड्रन, मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है वो 6 महीने का था जब मैं उसको बताती थी कि गुड टच क्या है या बैड टच क्या है, और आज 5 साल का है वो, और हम रोज़ ये पूछते हैं और इस पे बात करते हैं एवरी डे। मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे दैट गोज़ बाय जहाँ हम बात नहीं करते। सो आई थिंक कम्युनिकेशन जो है वो माँ बाप की तरफ से इज़ सो पर्टिनेंट दैट एक कॉन्फिडेंस आपका देना बच्चों को कि वो आके आपको ये बता सके। अगर आप हर वक्त बच्चों को डांटते रहेंगे, उन्हें मिसट्रस्ट करेंगे, उनकी बात को बिलीव नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? और जब वो आके बताते हैं तो इंस्टेड के आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, आप बच्चे को शट डाउन कर देते हैं और आप अपने मतलब डोमेस्टिक हेल्प को ज़्यादा अहमियत देते हैं, या कुछ फैमिली मेम्बर्स को, ऐसे मेम्बर्स को जो हरास करें या अब्यूज़ करें आपके बच्चे को, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत आप अपने बच्चे को अहमियत दें। सो आई थिंक बात करना, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये चीज़ें हम अपने डाइनिंग टेबल पे बात करें, हम अपने घर के डिस्कशंस पे बात करें, बिकॉज इट्स अ टैबू सब्जेक्ट। तो इससे क्या इज्जत कम हो जाती है? मतलब लोगों की, अगर लोग अपने बच्चों से इतना फ्रैंक हो कि बच्चों को बता दे कि नहीं बेटा ये गुड टच है, बैड टच है, स्कूलों में भी क्योंकि अब एज अप्रोप्रिएट भी है, हमारे यहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते, क्या बच्चों को भी नहीं बख्शते। यू नो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनसे कभी बात नहीं की। सो इट्स अ जेनरेशनल थिंग। आज 21st सेंचुरी में हम माँ बाप जब बने हैं तो हमारे लिए इट्स ईजियर टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स बिकम अ ग्लोबल इशू। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की और उनके माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं की। तो ये जेनरेशन की वजह से हो रहा है कि हम बात नहीं करते और वो बात नहीं करते। बट येस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आप एक ऐसा क्रिएट करें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द किड्स कि अगर माँ बाप घर पे नहीं सुन रहे हैं तो वो एटलीस्ट आके अपने टीचर्स को बता सकें। आपने एक बड़ा अहम नुक्ता दिया और आप उस पर से दौड़ते हुए गुजर गए, और वो है बच्चों को शट डाउन कर देना। वालिदैन से जब बच्चे अपने एतमाद में जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, तो बच्चे जो उनको सबसे पहला रिस्पॉन्ड मिलता है कि वालिदैन उन पर चीख के, उनको डांट के उनको चुप कराते हैं, और उसके बाद कहते हैं अब हम देखते हैं उसको, और उसके बाद कुछ नहीं होता। बच्चे इस इम्पैक्ट को अपनी सारी ज़िंदगी, इस बैगेज को पूरी ज़िंदगी कैरी करते हैं।
آپ اس سے ایگری کریں گے؟ Yes, absolutely. You see, child abuse صرف physical نہیں ہے. It's emotional. It's it's something that goes inside. اگر آپ ایک بچے کو کسی بھی ایسی جگہ پہ چھوڑ رہے ہیں جہاں پہ abusers ہو سکتے ہیں, that is child abuse. آپ ان کو responsible طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ان کو sexual environment میں چھوڑ رہے ہیں, ان کو کسی بڑے کے ساتھ جو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. This all is part of sexual abuse. So I feel that yes, بچوں جو پیرنٹ اور بچوں کی ریلیشن شپ ہے, it begins with a lot of trust. And that trust has to go both ways. And that respect has to go both ways. ایک اور چیز بھی آتی ہے, respect بھی. بالکل, ٹرسٹ, رسپیکٹ, لیکن اس سے پہلے کہ اپنے بچوں کو لے کے کتنے ویجیلنٹ ہیں, اپنے بچوں پہ کتنی نظر رکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی باہر کے, اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں اور اگر ان کو کہیں بھی پتا چلے کہ مال میں آپ سے آپ کا بچہ کھو گیا, تو سب سے پہلے تو وہ آپ کا سیکیورٹی نمبر لیں گے, آپ کو فائن کریں گے, اور وہ آپ کو بولیں گے کہ ہم آپ کا بچہ فاسٹر ہوم میں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بچہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے یہاں پہ فریہ دیکھا ہے کہ موسٹلی اس طرح کے جو بچوں کے جتنے کیسز ہوتے ہیں, جس میں ریپ کیسز بھی ہوتے ہیں, اس میں ماں باپ یہ بتاتے ہیں ہماری بچی تو گھر سے باہر چیز لینے کے لیے نکلی تھی. اب وہ 3-4 سال کی بچی کو آپ اناٹینڈنٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سو بیسکلی جو بھی ابھی جو کیسز ہیں جو آپ پنجاب کی بات کر رہی تھی, یہ زیادہ ہیں, اور اسی لیے کل کانفرنس ہو رہی ہے سرچ آف جسٹس کے ساتھ, جو کہ پنجاب کے کیس کیوں زیادہ ہیں یہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ جیسے کہ آپ 5 سال کی بچی کو آپ نے دودھ لینے بھیج دیا دکان پہ اور پھر وہ غائب ہو گئی. ہمارے پاس نہ CCTV کیمراز ہیں, ہمارے پاس زینب کو بھی اسی طرح, زینب کے عمران کو بھی اسی طرح پکڑا تھا انہوں نے CCTV فوٹیج سے. سو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, مگر غریب لوگ جو ہے نا ان کو سمجھانا, اور کیونکہ کیسز زیادہ تر ولیجز میں زیادہ ہیں, شہروں میں کم ہیں مگر ولیجز میں زیادہ ہیں. وہ اسی لیے بیکاز وہ فیلڈ میں, اسی لیے کہتے ہیں کہ جی وہ فیلڈ میں اس کو جلا کے پھینک دیا, وہاں ملتے ہیں بچے. تو یہ وہاں تک جانا بھی بہت ضروری ہے, اور میڈیا کا رول بھی بہت ضروری ہے. ہم جیسے آپ نے کہا ڈراموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں اب آنی شروع ہو گئی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک اس میں بہت ٹائم لگے گا. سوشل ریفارمز سے شروع وہیں سے ہوگا. یہ جیسے سرورت کہہ رہی تھی کہ گھروں کے اندر سوچ بدلنی ہے, بچے بات کریں, بچے اور جا کے ولیجز کے اندر بھی ان کو تربیت دی جائے, بیکاز بہت سارے بچے اسکول نہیں جاتے. اور ہوتا ہے کہ لوگوں کے بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم ہر ایک بچے کی علیحدہ سے تربیت کیسے کریں. تو ان کے لیے اتنے بچے ہوتے ہیں کہ وہ نارمل سی چیز ہوتی ہے نا, وہ کیمسٹری شفاف ڈیولپ ہو پاتی ہے کہ وہ ایک بچے تک, اور پھر جب آگے وہ ماں یا باپ بنتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے بچے ہی پیدا کرنے. سمجھانے سمجھانے والی تو امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جب بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, بیکاز وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو جاتے ہیں, آگے جا کے ان کی زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ جی. فریہ الطاف, انصر گیلانی ہمارے ساتھ موجود کر رہے تھے ایک بڑے ہی اہم موضوع کے متعلق. اور بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں, لیکن وہ جب آپ ایک دفعہ اس بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ ایک دفعہ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی مومنٹ پہ اس بچے کو جھاڑ پہ لا دیتے ہیں, وہ بچہ ساری زندگی وہ بیگیج کیری کرتا ہے, اور وہ والدین کا اور بچوں کا وہ تعلق جس کو ہمارے معاشرے میں بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, وہ ساری زندگی کے لیے داغدار ہو جاتا ہے. کچھ بھی برا ہو جائے وہ آپ سے کبھی بھی نہیں بتائے گا, اس لیے بچے کو یہ کانفیڈنس ہے, بچے کے ساتھ دوستی رکھے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے دن کے حوالے سے, لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تحقیق کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے, اور دنیا کے وہ 2% اساتذہ جو کہ تحقیق میں نام بنا رہے ہیں, اب فائنلی ہمارے اساتذہ اس میں جگہ بنا رہے ہیں. بالکل شفاعت, دنیا میں اگر آپ کے پاس آپ کے دماغ کو کیوریوسٹی نہ ہو ہر چیز کے بارے میں, تو آپ کبھی ریسرچ ہی نہیں کر سکتے. اور بڑے کم لوگ یہ جناب کے ریسرچ کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس شعبے سے جڑی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے 3 استاد کا شمار اب دنیا کے بہترین محققین میں ہوتا ہے. جنفیڈ یونیورسٹی میں کیلیفورنیا نے پنجاب یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز کو دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل کر لیا. جی جناب, جامعہ پنجاب کی فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ڈین ڈاکٹر خالد محمود, ڈین فیکلٹی آف سائنسز ڈاکٹر محمد شریف, اور شعبہ ریاضی کے ڈاکٹر محمد اکرم دنیا کے بہترین محققین کی فہرست میں آ گئے ہیں. اور تینوں موجود نہیں ہیں, لیکن ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے
डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ह्यूज अचीवमेंट अनडाउटेडली, और बहुत मुबारकबाद इसके लिए। थोड़ा सा बताइएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तो आप 3 असातिज़ा ने जगह बना ली, लेकिन ओवरऑल रिसर्च की दुनिया में हम कहाँ स्टैंडिंग रखते हैं? इसमें ऐसा है जी कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शफात और मदीहा और आपकी टीम का कि आपने इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। इसमें ऐसा है जी कि ये एक लिस्ट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने तैयार की और उन्होंने जो है वो वेबसाइट पे शेयर की। इसमें पाकिस्तान भर से कोई 81 नाम हैं, 81, और पंजाब यूनिवर्सिटी से 3 नाम इसमें शामिल हुए हैं। ये दुनिया के उन्होंने लाखों लोगों का डाटा जमा किया और लाखों लोगों की बुनियाद के ऊपर उन्होंने टॉप 2% जो है वो उनकी लिस्ट तैयार की है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शामिल हुए हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सोशल साइंसेज़ में, ख़ास तौर पे मेरे अपने फील्ड में इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट में मेरा नाम पूरे साउथ एशिया में वाहद नाम है जो इस लिस्ट में अपीयर हुआ है, और मुस्लिम दुनिया से 3 नाम अपीयर हुए हैं जिसमें से एक मेरा नाम है। वंडरफुल। तो रिसर्च की दुनिया में अगर हम एडवांस कंट्रीज़ के साथ मुकाबला करें तो उससे तो हम ज़ाहिर है काफ़ी पीछे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारी पोजीशन अच्छी है। सही। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि वैसे पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर है वो क्या है, और हमारे तलबा के नज़दीक 4 किताबों से मवाद इकट्ठा करना ही क्या रिसर्च है? क्योंकि हमने मोस्टली ये देखा कि मोस्टली जो बच्चे हैं जब उनको रिसर्च के लिए बोला जाए तो वो फ़ौरन ही गूगल चाचा से हेल्प ले लेते हैं। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से इंटरनेट आया है, गूगल आया है, तो लोग नकल की तरफ कुछ रुझान बढ़ा है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि रिसर्च का कल्चर किसी हद तक है, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और अपने तालिब इल्मों को भी समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया ने जो तरक्की की है इस वक्त, समाजी मैदान हो या साइंसी मैदान हो, वो रिसर्च की वजह से की है। बिल्कुल। और हमारे पास जितनी इजादात हैं वो रिसर्च की वजह से हैं। तो सर, ये जो हम ठीक है, आप कह रहे हैं साउथ एशिया में तुम्हारी स्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की तादाद अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और अगर कैंपसेस की तादाद देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जो कंपैरिजन है, जितनी रिसर्च आनी चाहिए और जितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वो बहुत कम है। इसकी वजह क्या है? हमारे सामने यानी आप देखें शफात कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ख़ासतौर पे पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ के पास फंडिंग की शदीद कमी है। तो जब वसाइल नहीं होंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सिटी हम खोलेंगे और वसाइल नहीं देंगे, अच्छे असातिज़ा वहाँ नहीं देंगे, क्वालिफाइड लोग, और लैब्स नहीं बनाएंगे, तो ज़ाहिर है उससे रिसर्च का कल्चर आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसका कल्चर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेहतर लैब्स डेवलप करें और लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा करें जिसके ज़रिए वो रिसर्च की तरफ ओरिएंट हो और आगे बढ़ें। बिल्कुल शफात, हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान में मैंने तो शफात अपने बचपन में, आपने भी आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान का मैच चाहे दुनिया के किसी भी मैदान में हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा एक और मखसूस पर्सनालिटी है, वो हमें हमेशा नज़र आई है, जो कि अपने लिबास की वजह से दुनिया जान में काफ़ी मकबूल हैं। हम बात कर रहे हैं सूफ़ी अब्दुल जलील, जिनको हम चाचा क्रिकेट कहते हैं। शफात, पिछली तरह हमने देखा था ना कि कैसे सोशल मीडिया पे खैर पता नहीं कैसी बातें उड़ती हैं, तो उसमें बोला जी कि चाचू जी की तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं शायद वो दुनिया से भी रुखसत हो गया, लेकिन बाद में पता चला नहीं भी ये झूठी खबर है। लेकिन इससे इतना आइडिया हो गया कि लोग बड़े कंसर्न थे उनके बारे में, बड़े अफसरदा हो गए थे लोग। जी जनाब, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सूफ़ी अब्दुल जलील साहब, अलमारूफ चाचा क्रिकेट साहब। तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो अब ज़रा बताइएगा कि आप के हवाले से अभी चंद दिन पहले खबरें गलत किस्म की चलनी शुरू हो गई, आपके घर वाले तो बड़े परेशान हो गए होंगे। जी बिल्कुल, ऐसी खबर से परेशानी तो होती है, लेकिन ये खबर पहली दफ़ा नहीं चली, ये तीसरी दफ़ा मेरी जो है ना डेथ की जो है ना खबर चली है। और मैं समझता हूँ असल खबर ये है कि हमारे जो पीसीबी के क्यूरेटर थे ग्राउंडमैन आजिब बशीर साहब, वो फौत हुए हैं, और मेरी उनकी शक्ल और या दाढ़ी मिलती थी। लेकिन जिसने भी ये बग़ैर तस्दीक के ये पोस्टें लगाई हैं, मुझे उस पर अफसोस है। मेरे भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा जुल्म ना करें। मेरे दुनिया भर में चाहने वाले जो है ना उनको बड़ी परेशानी हुई है, मेरे अजीज़ो कारब को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी कल भी चाचा जिंदा था, आज भी चाचा जिंदा है, कल भी चाचा छाया था, आज भी चाचा छाया है, और इंशाल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा।
صحیح ہے چاچا تے رہے گا. چاچا جی بات آپ نے بالکل صحیح کی, لیکن جیسے بھی آپ نے بولا نا کہ دنیا بھر میں واقعی آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں, ویسے ان کے تاثرات کیا تھے؟ 3 بجے مجھے پہلی کال آئی کہ چاچا جی ایسے کوئی پوسٹ چڑھی ہوئی ہے آپ کی ڈیتھ کے متعلق. اس کے بعد رات 11-12 بجے تک جو ہے نا کالیں ہی کالی تھی دنیا بھر سے, امریکہ سے, جاپان سے, سعودیہ سے, UAE سے, پاکستان سے, قطر سے, اور حتیٰ کہ انڈیا سے بھی کالیں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے نا میرے لیے ایسا تھا کہ لوگوں نے جس نے یہ پوسٹ چڑھائی تھی اس کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کیے کہ چاچا جی یہ آدمی بڑا, تو میں ان کو کہتا تھا یار جیسا بہت بھی بہت ہے. شکریہ جی, اور ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو لڑکی دے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے میدانوں کو دوبارہ آباد کرے, کراؤڈ آئے اور آپ کی شکل مبارک دوبارہ نظر آئے. بالکل جی, یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آباد رہی, اللہ حافظ.